السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال ناول بائے انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صفا بیڈ کی پائنٹی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی سرمئی آنکھیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں۔ وہ کہاں تھی؟ کیوں تھی؟ اس کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، دینا کھو گئی، جیسے سجل کھو گئی۔ اس کے بھائی نے ابراہیم سے اس کی سجل کو چھین لیا اور اب اس کی ایک لاپرواہی کی وجہ سے ابراہیم نے دینا کو کھو دیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ ابراہیم کے لیے صرف تکلیف تھی۔ کیوں اس کا خاندان ابراہیم کے لیے کرب کے سوا کچھ بھی ثابت نہ ہوا تھا؟ ان گنت سوال اور ایک جواب، ایک ہی دینا کھو گئی، جیسے سچل کھو گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کھلتا چلا گیا۔ ابراہیم ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر اس کو ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، وہ ٹھیک تھی۔ ابراہیم آ کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا، وہ ہنوز فضا میں گھورے جا رہی تھی۔ اس کو یہ تک معلوم نہ ہوا کہ اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہے۔ صفا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے اس کو پکارا۔ صفا کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کی، اس کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ صفا۔ ابراہیم نے دوبارہ پکارا۔ دینا۔ صفا نے بس ایک ہی لفظ کہا، دینا ٹھیک ہے۔ صفا۔ وہ نرم پڑ گیا۔ آج ہسپتال کے ایمرجنسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا، اس کے بعد ابراہیم کا دل بکھر سا گیا تھا۔ وہ کسی پر غصہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے مرجان کو کچھ نہ کہا، اور اب صفا کو کیوں کچھ کہتا؟ اس میں صفا کی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر غلطی تو سجل کے قتل میں بھی صفا کی کوئی نہیں تھی۔ دینا کھو گئی، سجل کی طرح دینا کھو گئی۔ وہ ہوا میں گھورتے ہوئے بولی۔ صفاس نے کچھ کہنا چاہا کہ دروازے میں یاقوت آ کھڑا ہوا۔ بابا، آنٹی ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آنٹی ٹھیک ہے، آپ دینا اور مرجان کے پاس جائیں، اس نے اطمینان سے کہا تو یاقوت سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ صفا۔ اس نے نرمی سے صفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ پلیز، میں ایک ہی دن میں تیسری بار ہسپتال نہیں جانا چاہتا صفا، اس نے بکھرے سے انداز میں سماچت کی۔ صفا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سجل چلی گئی؟ اس نے ایک بار پھر سے وہی بات دہرائی۔ دینا بھی سجل کی طرح؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سوال کیا۔ نہیں صفا، دینا ٹھیک ہے، اس نے تکان سے چور لہجے میں اس کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اور سجل؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ صفا، پلیز ہوش کرو۔ اس نے صفا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس کو سہلانے لگا۔ پلیز مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالو، میں تھکا ہوا ہوں۔ اس نے صفا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو میری سجل بھی ٹھیک ہے؟ صفا نے ایک آواز سے پوچھا، وہ یقیناً اپنے حواس میں نہ رہی تھی۔ تم اٹھو، میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں، کہہ کر ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے لگا۔ مگر سجل؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابراہیم جو کہ جھکا کھڑا تھا ڈھہ سا گیا۔ وہ مر چکی ہے صفا، اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا تو صفا نے اچنبے سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ نہیں تو وہ تو میرے ساتھ تھی، وہ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ تھی، ہم نے شاپنگ کی تھی اور میں نے پین بھی تو خریدا تھا۔ ہاں ہاں، ہم نے ابراہیم کی برتھ ڈے کی شاپنگ کی تھی۔ اس کے بعد صفا ایک ہی نقطے پر اٹک گئی۔ وہ آج وہیں جا پہنچی تھی جہاں سے چل کر یہاں آئی تھی۔ ایک غم، ایک حادثہ اور ایک خوف انسان کو اکثر وہیں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ انسان برسوں کی مسافت طے کرتا ہے، مگر ایک بات، ایک حادثہ اور ایک خوف انسان کو دوبارہ وہیں لا کر پٹک دیتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ صفا کو بھی اس کے خوف نے وہیں پر پہنچا دیا تھا جہاں اس نے سجل کو کھویا تھا۔ صفا نے سجل سے دینا تک کا سفر طے کیا تھا اور آج دینا کو کھو دینے کے خوف سے وہ دوبارہ صفا والے نقطے پر جا ٹھہری تھی۔ صفا، پلیز ہوش کرو یار، اس نے تھکے سے انداز میں اس کے چہرے کو چھوا۔ صفا نے دوبارہ ابراہیم کی آواز سنی، پھر اس نے گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔
وہ کہاں تھی؟ اس نے بائیں جانب دیکھا اور یوں ہی اس نے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کے کمرے کی وہ کھڑکی جو لان کے عقبی حصے میں کھلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی، جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مسلسل آ رہے تھے۔ اندر باہر اب مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا اور مدھم مدھم سے ستارے بھی دمک رہے تھے۔ اسی دوران ایک چیخ گونجی تھی جو شاید ستاروں تک جا پہنچی تھی، یا ان ستاروں کے بھی پار وہاں جہاں سجل رہتی تھی۔ اس کی صفا نے آج اس کی جدائی قبول کر لیا تھا۔ ایک اور چیخ برآمد ہوئی تھی مگر اب وہ گھٹ گئی تھی، کیونکہ مقابل نے اس کو خود میں ہی کہیں بھینچ لیا تھا۔ وہ آج رو دی تھی، آج ایک بار پھر سے وہ رو دی تھی۔ آج رات وہ سیڑھیوں سے اتری تو ابراہیم کو دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ ختیجہ بیگم نے اس کو بارہا اوپر کی جانب کھینچا تھا، مگر وہ ہلی نہیں تھی، کیونکہ وہ سامنے کھڑے شخص کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کی سجل چلی گئی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ جو 2-3 ہوا ہوا کرتے تھے آج دور ہو گئے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ان تینوں میں ایک ختم ہو گیا ہے، ان کی پلیٹ میں تیسرا چمچ کھو گیا ہے، مگر اس سے پہلے وہ اس کو کچھ کہتی وہ اس کو گھسیٹ کر لے گیا۔ وہ اپنے غم کو محسوس تک نہ کر پائی تھی۔ وہ ایک صدمے کو ٹھیک سے سہتی سے پہلے ہی اس پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اس لیے وہ اس دن کا غم آج نکال رہی تھی۔ وہ روتی رہی۔ ابراہیم نے اس کو روکا نہیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ رو لے تاکہ اس کے اندر کی وہ وحشت ختم ہو جائے، کیونکہ صدموں کو بہا دینا چاہیے۔ ہمیں قدرت نے آنسو اسی لیے دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے غم کو بہا دیں اور ہمارے سینوں میں سکون اتر جائے۔ اگر یہ آنسو نہ بہیں تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوا کرتے ہیں۔ یہ بن روئے آنسو انسان کو پاگل کر دیتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان آنسوؤں کا بہانہ بہہ جانے دیا کریں، کیونکہ یہ آنسو بھی ایک رزق ہے، یہ انسان کے سکون کا باعث ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی چیخ و پکار میں کمی آ گئی، اب اس کی سسکیاں اور ہچکیاں ہی گونج رہی تھیں۔ ابراہیم نے نرمی سے اس کو الگ کیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بھلا کر پوچھا۔ صفا خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے پوچھنا، مگر کیا صفا کے لیے سوال کا جواب دینا آسان تھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا۔ صفا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈالا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ اس نے گلاس آگے بڑھایا۔ صفا نے ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھا، مگر پھر اس نے وہ گلاس پکڑ لیا اور ایک گھونٹ پانی کا بھر کے وہ گلاس واپس پکڑا دیا۔ تمہاری دوا کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صفا نے سائڈ ٹیبل کے دراز کی جانب اشارہ کیا۔ ابراہیم نے دراز کھولی اور اس کی دوا نکالی۔ اس نے کچھ گولیاں نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھی اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس نے گولیاں اور پانی صفا کی جانب بڑھایا۔ مجھے نہیں کھانی یہ۔ صفا نے دواؤں کی جانب دیکھا۔ تمہیں سکون ملے گا، پلیز کھا لو، اس نے درخواست کی۔ اس سے بہت نیند آتی ہے۔ مجھے نہیں سونا، صفا نے گھٹے گھٹے سے انداز میں احتجاج کیا۔ پلیز آج کھا لو، ابراہیم نے نرم سے لہجے میں کہا تو صفا نے ایک پل کے لیے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ ابراہیم کا چہرہ خالی سا تھا، وہاں نہ تو ناگواری تھی اور نہ ہی خجلت، مگر وہاں محبت بھی نہیں تھی، وہاں ہمدردی تھی جو ایک دوست سے ہوا کرتی ہے۔ اور بس، صفا نے وہ دوا پکڑ کر کھا لی۔ تم آرام کرو، میں زہرا کے پاس کھانا بھجواتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ پلٹا اور وہ دروازے تک پہنچا، مگر پھر سے وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آیا۔ صفا نے اس کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر وہ کھڑکی بند کر دی، پھر اس نے ہیٹر آن کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ صفا نے بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا دی۔ اس کے دل میں ایک ہی سکون سا اتر گیا تھا۔ دینا ٹھیک تھی، بس اس وقت اس کے لیے یہ کافی تھا۔ وہ باہر نکل کر لاؤنج میں آیا اور آ کر صوفے پر ڈھیسا کیا۔ اس نے اپنے دائیں انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے اپنی دونوں کن پٹیوں کو دبایا۔ صحرا، اس نے وہیں سے آواز دی۔ جی سر۔ وہ فوراً حاضر ہوئی۔ صفا کو کھانا اس کے کمرے میں ہی دے آؤ، اس نے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے حکم دیا۔ تمام اور سراب؟ زہرا نے فوراً پوچھا۔
हुरिया आ जाए, मैं इसी के साथ खाऊंगा। कहते इसने अपना फोन उठाया। जहरा वापस किचन में चली गई। इब्राहिम ने हुरिया का नंबर डायल किया। बेल गई मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। कम ऑन, कहाँ रह गई हो तुम हुरिया? इसने खजलत से फोन सोफे पर पटका। फिर इसने किसी ख्याल के तहत दोबारा फोन उठाया, एक नंबर डायल किया, अगले ही पल कॉल उठा ली गई। हाँ इब्राहिम। सामने जरार था। तलाक के पेपर्स बनवा दो, इसने सपाट चेहरे के साथ ऑर्डर दिया। मगर किसके लिए? जरार ने अचंभे से पूछा। मजाक के मूड में नहीं हूँ, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके चेहरे पर एक बार फिर से नागवारी दर आई। मगर अभी तक जावियार का कुछ पता नहीं चल सका इब्राहिम। जरार ने इसको याद दिलाया, इसको मैं जीत लूंगा। शाह से कहते इब्राहिम बेनियासी से ठीक टेक लगा गया। इब्राहिम, जरार ने फोन पर अफसोस भरे लहजे में इसको पुकारा। अगर सिपाही यहाँ मर भी जाए तब भी क़याम कुरैशी मुझे ज़ावियार नहीं देगा, इसलिए मैं इसको खुद ही जीत लूंगा। इसने अपना माथा मसला। ठीक है, कहते जरार ने फोन बंद कर दिया। इब्राहिम इसी कैफियत में बैठा था कि लाउंज का दरवाज़ा खुला। हुरिया मसरूफ सी अंदाज अंदर आती दिखाई थी। अस्सलाम वालेकुम। इसके एक कंधे पर बैग था और इसी बाजू पर इसका कोट लटक रहा था, जबकि दूसरे हाथ में एक फाइल थी। वालेकुम अस्सलाम, इब्राहिम ने थके से अंदाज में जवाब दिया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हुरिया के पास आकर बैठी। तुम्हारा फोन कहाँ है? इसने इसी तरह सोफे के पुछ से टेक लगाए गर्दन मोड़कर इसको देखा तो हुरिया ने फौरन अपना बैग टटोला। फोन मिल गया मगर वो साइलेंट पर था। वो दोबारा आंखों पर एक बाजू रखकर लेट गया। ओह सॉरी, मीटिंग में साइलेंट किया था। इसके बाद इसको साइलेंट से हटाना ही भूल गई। इसने सर झटकाए मगर अगले ही लम्हे हुरिया थटकी। इसके फोन पर लैंडलाइन से कोई दर्जनों मिस्ड कॉल्स थी। ये ये मुझे घर के नंबर से कौन कॉल करता रहा है? इसने इब्राहिम से पूछा। याकूत होगा, इब्राहिम ने थके से अंदाज में बताया। इब्राहिम। हुरियास की आंखों से इसका हाथ हटाया तो इब्राहिम की आंखें सुर्ख हो रही थी। इब्राहिम, क्या हुआ है? वो गड़बड़ाई। इब्राहिम उठकर सीधा होकर बैठा। दीना, एक लफ्ज आया था। दीना? क्या हुआ दीना को? कहाँ है दीना? कहाँ? कहाँ वो कहीं से गिरी है? इसको कोई चोट आई है? या अल्लाह इब्राहिम, कहाँ है दीना? हुरिया तो मानो पागल हो गई थी। वो उठ खड़ी हुई। इब्राहिम ने इसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया। शी इज फाइन हुरिया। इसने हुरिया के हाथ पर अपना हाथ रखा। मगर हुआ क्या था? हुरिया के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वो इसकी उसने पीनट्स खा लिए थे। इब्राहिम ने ठहर ठहर कर बताया। क्या? वो उठ खड़ी हुई। रिलैक्स, मैं इसको हॉस्पिटल ले गया था टाइम पर। शी इज फाइन। इब्राहिम भी उठ खड़ा हुआ। फाइन? कैसे फाइन? इब्राहिम, कहाँ थे आप इस वक्त? मैं बच्चों को आपके पास छोड़कर गई थी, सिर्फ एक दिन में बाहर गई और आपसे एक 3 साल बच्ची संभाली नहीं गई। मैं हर रोज आपका घर और आपकी औलाद संभाल सकती हूँ, आपसे एक दिन भी ना हो सका। कहाँ है दीना? हुरिया ने सुर्ख होती आंखों से एक ही सांस में न जाने इसको क्या से क्या कह दिया था। वो शख्स हक्का बक्का रह गया। वो कुछ देर पहले किस गर्भ से गुजरा किसी ने इससे पूछा तक ना। सबको अपना गम मालूम था। किसी को इब्राहिम गोरसी का दुख नजर न आया, किसी को इस तकलीफ का अंदाजा न हुआ जिससे वो गुजर कर आया था। वो शशदर रह गया जबकि हुरिया एक लम्हा जाया किए बिना सीढ़ियां चढ़ गई थी। इब्राहिम कुछ देर वहां मुजम्मन सा खड़ा रहा, फिर वहीं वहीं सोफे पर ढह गया। आंखों पर एक हाथ रखे वो वहीं लेटा रहा। सर, आपके लिए खाना लगाऊं? जहरा ने उसको पुकारा। हाँ। इब्राहिम चौंका। इसने हड़बड़ाकर सामने वॉल क्लॉक देखा तो रात के 11 बज रहे थे। हुरिया ने खाना खुरिया ने खाया खाना? इसने फौरन पूछा। नहीं, वो कहती हैं कि वो खाकर आई हैं और अब वो सो गई हैं। जहरा ने फौरन जवाब दिया। हम्म ठीक है, तुम जाओ। इब्राहिम ने दोबारा आंखों पर हाथ रखा। मगर सर, खाना? इसने अपनी इसी तरको लब लहजे में पूछा। जरूरत नहीं, तुम जाओ। इब्राहिम ने इसी हालत में दूसरा हाथ झल्लाकर इसको जाने का कहा। इसकी आवाज में अजीब सी तकान थी। इंसान पर परेशानियां
ہینڈل تو بڑے حوصلے سے کرتا ہے، مگر حالات بدلنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر تھک چکا ہے۔ انسان کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، وہ پھر ڈھہ جاتا ہے، پھر ذرا سا کام، ذرا سی مشکل اور ایک چھوٹی سی آزمائش بھی انسان کو تھکا دیا کرتی ہے۔ ابراہیم کو بھی اس کی آزمائش نے تھکا دیا تھا۔ زہرا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مرجان اپنے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا، مگر وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ مرجان نے گردن موڑ کر دیکھا تو یاقوت سو چکا تھا۔ وہ دوبارہ چھت کو گھورنے لگا کہ اس دوران اس کے کمرے میں پڑے پی سی پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ وہ آن ہی تھا۔ مرجان جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، پھر اس نے دو بار یاقوت کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ مرجان اپنے بستر سے نکلا۔ وہ اپنے نائٹ ڈریس میں تھا، موزے پہن رکھے تھے اس نے۔ وہ آ کر یوں ہی اپنی اسٹڈی ڈیسک پر بیٹھا اور اپنے ایئر پیس پہن لیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کیا۔ وہ ایک گیم کا نوٹیفیکیشن تھا۔ اب اس کی کمپیوٹر اسکرین پر ایک گیم چل رہی تھی۔ وہ ایک نارمل سی 3D باکسنگ گیم تھی۔ مرجان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً انویٹیشن ایکسیپٹ کیا اور گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ مرجان کے پلیئر کی نیلی شرٹ اور نیلے ہی گلوز تھے، جبکہ مقابل سرخ شرٹ اور سرخ ہی گلوز میں تھا۔ گیم شروع ہوا۔ دونوں کھلاڑی اپنے اپنے گیم میں ماہر دکھائی دیتے تھے۔ مرجان آگے کا ہر داؤ پیچ جانتا تھا۔ جیسے ہی مرجان مقابل کا کوئی داؤ ناکام کرتا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل جاتی۔ گیم چلتا رہا، کبھی ڈیفینس، کبھی ہیڈ تو کبھی ناک آؤٹ۔ یہ سب چلتا رہا۔ انہوں نے ٹوٹل 3 گیمز کھیلی، جن میں سے ایک مرجان جیت چکا تھا اور ایک اس کا حریف۔ اب تیسری گیم چل رہی تھی اور یہ ایک فیصلہ کن گیم تھی۔ مرجان نے چیٹ باکس اوپن کر دیا۔ اب وہ مقابل کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا۔ چیٹ باکس اوپن کر دیا۔ اب وہ مقابل کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا۔ خیریت ہے؟ آج بڑے غصے میں دکھائی دیتے ہو۔ چیٹ باکس میں ایک پیغام نمودار ہوا۔ مرجان نے اس پیغام کو پڑھا مگر جواب نہیں دیا۔ آپ میری بات کا جواب بھی نہیں دو گے؟ ناراض ہو کیا؟ پھر ایک پیغام آیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے باتوں میں لگا کر ہراؤ گے۔ مرجان نے ایئر پیس میں مدھم آواز میں کہا تو مقابل کا کہکا گونجا۔ یعنی تم بول سکتے ہو؟ تو ایسے ہی بات کر لیتے ہیں۔ وہ محفوظ ہوا۔ نہیں، میرا بھائی سو رہا ہے، اس لیے تم بس گیم پر فوکس کرو۔ مرجان نے سرگوشی کی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اپنی گیم کو جی جان لگا کر کھیل رہا تھا۔ وہ تو سمجھ گیا، لیکن میں تو تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مقابل کی آواز میں مایوسی تھی۔ مگر مجھے بات نہیں کرنی، مرجان مدھم آواز میں غرایا۔ اور وہ کیوں؟ سامنے والا حیرت زدہ سا بولا۔ میں نے اپنے بھائی کو ہرٹ کیا، اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مرجان دبے دبے غصے میں بولا۔ اوہ، تو معصوم سے، حساس سے، پیارے سے مرجان کو گلٹی فیل ہو رہا ہے۔ مقابل نے مصنوعی طرز کھا کر مرجان کو مزید تیش دلایا۔ میں حساس نہیں ہوں، مرجان غرایا۔ تو پھر اتنا زیادہ سوچ کیوں رہے ہو؟ وہ بھی اب سنجیدہ ہوا۔ مجھے بس اچھا نہیں لگ رہا، مرجان اداس سا بولا۔ دیکھو مرجان، یہ دنیا ہے، یہاں کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، اس لیے جو تمہیں ہرٹ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور ایک بہادر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں پر پچھتائے نہ۔ اگر تم نے سزا دی ہے تو اس لیے کیونکہ تمہارے اندر سزا دینے کی ہمت اور حوصلہ تھا۔ سزا دینے کے لیے جلاد بننا پڑتا ہے مرجان، اور جلاد کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ جلاد حساس نہیں ہوا کرتے۔ وہ آدمی مضبوط لہجے میں بولا تو مرجان کے گیم کھیلتے ہاتھ رک گئے۔ میں جلاد نہیں ہوں، اس نے معصومیت سے بھرپور لہجے میں احتجاج کیا تو سامنے والا گہرا مسکرایا۔ میں جانتا ہوں مرجان گورسی جلاد نہیں، مگر سزا دینے کے بعد پچھتانا بھی مرجان گورسی کا پیشہ نہیں ہے، اس نے عطل سے لہجے میں کہا تو مرجان ٹھٹکا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مرجان نے گردن ایک جانب گرائی۔ جانتا ہوں، تمہارا خون ہی ایسا ہے، تمہارا باپ بھی حساس آدمی ہے، اس لیے تم ایسے ہو۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا تو مرجان سیدھا ہوا۔ میرے بابا کو کچھ مت کہو، وہ میرے ہیرو ہیں۔ مرجان نے فوراً احتجاج کیا۔ اچھا،
تو میں نے کون سا کہا ہے کہ وہ ولن ہے یار؟ اس نے دوستانہ انداز میں کہا، مگر ہیرو کا دل نرم ہو جاتا ہے مرجان۔ ہمیں اپنے دل مضبوط کرنے ہوں گے۔ اگر اس زندگی کی جنگ کو جیتنا ہے تو ہمیں ایک مضبوط دل رکھنا ہوگا جو ہر چھوٹی بات پر نہ ٹوٹ جائے۔ سمجھ گئے تم؟ اس نے ایک آخری وار کرتے ہوئے پوچھا۔ سمجھ گیا۔ مرجان نے اپنا وار کیا۔ وہ ایئر پیس کانوں سے ہٹایا۔ اب سرخ شرٹ والا کھلاڑی زمین بوس ہو چکا تھا۔ مرجان نے دوبارہ چیٹ باکس اوپن کیا۔ اب وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ میں نے آج موت کو قریب سے دیکھا۔ مرجان نے میسج سینڈ کیا۔ وہ کیسے؟ میری بہن آج ہسپتال میں تھی۔ اس اس کو پینٹ سے الرجی ہے، اس لیے وہ آج ایمرجنسی میں تھی۔ اس کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مرجان نے ہونٹ گول کر کے معصوم سا اداس سا چہرہ بنایا۔ اوہ، یہ تو برا ہوا۔ ہاں، میں اور بابا تھے بس وہاں، اور میں نے اپنے بابا کو بہت کمزور دیکھا آج۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ مرجان کھوسا گیا۔ کیونکہ تمہارا باپ حساس ہے، مگر ایک باپ کو حساس ہی ہونا چاہیے۔ کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں؟ مرجان نے حیرت سے پوچھا۔ ہا ہا ہا، اولاد؟ نہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ میسج کے ساتھ دو ہنستے ہوئے ایموجی تھے۔ تو تمہاری پریٹی لیڈی کون ہے جس کا تم ذکر کرتے ہو؟ مرجان نے جلدی سے ہاتھ چلائے اور میسج بھیجا۔ وہ وہ تو میری ماں تھی۔ میسج کے ساتھ ایک اداس سا ایموجی آیا۔ اوہ، تھی یعنی؟ مرجان سمجھ تو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ یعنی وہ چلی گئی اللہ کے پاس۔ ساتھ ایک رونے والا ایموجی تھا۔ رو مت، اس نے ایموجی دیکھ کر فوراً کہا۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ امانتیں لوٹاتے وقت آنسو نہیں بہائے جاتے۔ مرجان نے اس کو تسلی دی، مگر کچھ امانتیں لوٹانے سے پہلے ہی چھن جاتی ہیں، اور مدت سے پہلے جو امانت چھین لی جائے اس کا پھر حساب مانگا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے چھین لی امانت؟ مرجان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، لوگوں نے۔ کس نے اور کیوں؟ مرجان متجسس ہوا۔ اپنوں نے۔ جواب مختصر ہوتے جا رہے تھے۔ اپنے؟ کیوں اپنوں کو ماریں گے؟ مرجان حیران سا ہوا تھا۔ میں نے بس اپنے بھائی کو سردی میں کھڑا کیا تھا، اور مجھے ابھی تک اس بات کا پچھتاوا ہے۔ کوئی کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ مرجان واقعی حیران تھا۔ وہ معصوم اس دنیا کی حقیقتوں سے واقف نہ تھا۔ اس کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ تم نہیں جانتے؟ مرجان، یہ جو اقتدار ہے نا، یہ بڑی خرابی ہے۔ مگر اقتدار کا اس سے کیا لینا دینا؟ مرجان حیرت زدہ سا تھا۔ اقتدار؟ اقتدار وہ تلوار ہے جس سے بھائی بھائی کی گردن اڑا دیتا ہے۔ اقتدار کی بھوک اپنوں کو نگل جاتی ہے مرجان۔ تو انسان کیوں بھاگتا ہے اس اقتدار کے پیچھے جس کی خاطر اس کو اپنوں کو ہی مارنا پڑے؟ آج اس معصوم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ طاقت؟ جواب مختصر تھا۔ طاقت؟ کیا ہوتی ہے یہ طاقت؟ مرجان نے اچنبے سے پوچھا، کیونکہ اس شخص کی ہر بات کا اختتام طاقت پر ہوا کرتا تھا۔ طاقت یعنی پاور، وہ صلاحیت ہے جس سے انسان کسی کی زندگی رکاوٹ بدلنے کا اختیار حاصل کر لے۔ پاور صلاحیت کو کہتے ہیں جسے آپ کسی کی زندگی کے اہم ترین فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ تو کیا یہ پاور جم کرنے سے نہیں ملتی؟ اس کے لیے خون بہانا ضروری ہوتا ہے؟ مرجان نے جلدی سے پوچھا۔ چیٹ باکس ایک پل کے لیے ساکن ہوا۔ شاید مقابل ہنس رہا تھا۔ مرجان بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ مرجان، تم جاگ رہے ہو؟ ایک نسوانی آواز وہاں گونجی۔ تو مرجان نے مڑ کر دیکھا۔ جی ماما، بس میں سونے ہی جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمپیوٹر آف کیا۔ ہوریا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے مرجان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پھر صبح تم جلدی نہیں اٹھ سکو گے، اس لیے سو جاؤ، نرم سے لہجے میں کہا تو مرجان نے آنکھیں چپکی۔ ماما، آئی ایم سوری۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ کس لیے؟ ہوریا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کوکیز بنانے کا آئیڈیا میرا تھا، اس لیے ہم سب کچن میں چلے گئے اور ڈینا نے مونگ پھلی کھا لی۔ مرجان نے اداسی سے اپنی غلطی مان لی تھی۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی،
और ऐसी चीज़ों को हादसा कहा जाता है मरजान। वो बस एक हादसा था। हुरिया ने फौरन इसको माफ़ कर दिया। मगर मामा, आपने बाबा पर शाउट किया। मैंने देखा था, मरजान ने उदासी से कहा तो हुरिया शर्मिंदा हुई। मैं इनसे सॉरी कर लूंगी। हुरिया ने नजरें चुराई। क्या सॉरी करने से दिल जुड़ जाते हैं? मरजान ने बड़ी बड़ी आंखों से देखकर कहा तो हुरिया का मुंह खुल गया। बताएं मामा, क्या सॉरी करके हम अपने अमल को रिवर्स कर सकते हैं? मरजान ने हुरिया का हाथ थामा। नहीं मरजान। हुरिया को कोई जवाब नहीं बूझ रहा था। मगर मरजान, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर मुकाबिल माफ़ कर दें तो कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाती है। इसने कुछ सोचकर कहा। मगर नुकसान नहीं भरता मामा। मरजान ने हुरिया के सांस तक रोक दी थी। तुम चीज क्या हो मरजान? क्यों पागल कर देते हो मुझे? जाओ, जाकर सो जाओ। इससे पहले हैरत से पूछा और फिर सख्ती से इसको हुक्म दिया। जहां हमारे दलाइल खत्म हो जाते हैं वहां फिर हम शाउट ही तो करते हैं। मरजान बड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर में घुस गया। हुरिया ने सर झटका और इनके कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकल आई। तौबा है ये लड़का। वो बड़बड़ाते हुए लाउंज में पहुंची। इब्राहिम वहां नहीं था। इसने इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था। इब्राहिम कहाँ चले गए? वो मेन डोर खोलकर बाहर निकली मगर सामने लॉन खाली था। इसने गैराज देखा तो इसकी गाड़ी में खड़ी थी। कहाँ चले गए? इसने खुद कलामी की। इसको अब वाकई अपने अमल पर पछतावा हो रहा था। मगर फिर वो सर झटक कर अपने कमरे में चली गई। इब्राहिम इस फ़लस्तीनी लड़के के साथ इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। वो लोग सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरे फ्लोर पर आए। अब वो इस अपार्टमेंट के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। इस लड़के ने पहले डोरबेल बजाई और कुछ देर वहीं खड़े होकर इंतज़ार किया मगर अंदर से कोई ना निकला। फिर इस लड़के ने दोबारा डोरबेल दी। अब की बार दरवाज़ा खुल गया। सामने एक दरमियानी उम्र की फरबा खातून थी। एक लंबा सा गाउन टाइप लिबास पहने हुए और सर पर स्कार्फ। वो दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। अम्मू, ये मेहमान है। इस लड़के ने मुस्कुराकर इब्राहिम का तारुफ करवाया। और तुम कौन हो? इस औरत ने तफ्तीशी निगाहों से इस लड़के को देखकर पूछा तो इब्राहिम का हैरत के मारे मुंह खुल गया। अम्मू, मैं आपका बेटा सफ़ीर। भूल गई? इसने अफसोस से अपना तारुफ करवाया। मगर मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। इस औरत ने अपने होठों पर उंगली जमाए पुरसोच अंदाज में कहा। तो इब्राहिम कभी सफ़ीर की जानिब देखता तो कभी इस औरत की जानिब। उफ अम्मू, बाहर ठंड बहुत है और मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए अंदर चलो। वो सर पीट कर रह गया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर इनको अंदर ले गया। इब्राहिम भी बोझल कदम उठाता इसके पीछे हो लिया। अब वो क्या करता? न वापस जा सकता था, इसलिए इसने आगे बढ़ने को तरजीह दी। आज इतनी देर कर दी सफ़ीर? एक नौजवान सी लड़की कमरे से निकल आई थी। इसने भी एक लंबा सा गाउन नुमा लिबास पहना हुआ था और सर पर हिजाब। वो एक खूबसूरत करीबन 10 बरस की लड़की थी। अदा, मुझे आज देर हो गई। खाना लगाओ, आज मेहमान है साथ। इसने अपना कोट उतारते हुए इस लड़की से कहा। अच्छा सफ़ीर, वो कहते हुए सामने किचन की जानिब बढ़ गई। अब वो लोग एक छोटे से लाउंज में मौजूद थे जिसमें 2 सोफे रखे हुए थे और दरमियान में एक मेज कालीन बिछा हुआ था। एक कमरा सामने था जबकि एक कमरा मेन डोर के साथ ही था। वो गालबन गेस्ट रूम था। बस 2 कमरे, एक किचन और एक लाउंज। बैठो भाई, इस लड़के ने इब्राहिम से कहा जो कि हक्का बक्का सा इस घर का जायजा ले रहा था। क्या वाकई ये तुम्हारा ही घर है? इब्राहिम ने झिझकते हुए पूछा। हाँ भाई, तुम फिक्र न करो। मेरी माँ को भूलने की बीमारी है, अभी याद आ जाएगा सब। इसने तसल्ली दी तो इब्राहिम हिचकिचाता हुआ बैठ गया। सफ़ीर, गैस नहीं आ रही। किचन से इस लड़की की आवाज़ आई। उफ, ये गैस और बिजली। सफ़ीर ने माथा पीटा। वो तीनों अब वहाँ बैठे थे। अच्छा, कुछ और ले आओ। कुछ भी। सफ़ीर ने शर्मिंदगी से इब्राहिम की जानिब देखा। इब्राहिम सर झुका गया। कुछ ही देर में वो लड़की दूध के गिलास और बाकर खानियाँ लेकर आई। इसने ट्रे इन दोनों के सामने मेज पर रखी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़ीर ने खुशी से कहा।
اور دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ ابراہیم یوں ہی بیٹھا رہا۔ الحم بارک النافیہ وزدنا منا۔ اس لڑکے نے دودھ پینے کی دعا پڑھی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ کوئی بہت ہی خاص مشروب پی رہا ہے۔ ہر ہر گھونٹ پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ابراہیم کو شک ہوا کہ اس گلاس میں دودھ نہیں کچھ اور ہے۔ اس نے چمبے سے گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ وہ پھیکا دودھ تھا۔ ابراہیم بچپن سے دودھ نہیں پیتا تھا اور پھیکا تو بالکل نہیں۔ اس لیے اس کو دودھ پلانے کے لیے منال بیگم نے اس میں کوئی ایسنس ملا دیتی تھی، کبھی روح افزا تو کبھی جام شیریں، مگر آج اس کے سامنے یہی ایک واحد چیز تھی اور بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بھائی پیو نا، اللہ کی نعمتیں واقعی لاجواب ہیں۔ سفیر نے آدھا گلاس میز پر رکھا اور ایک باکر خانی اٹھائی۔ اس کو بھگو کر شوق سے کھانے لگا۔ ابراہیم یوں ہی یکٹک اس کو دیکھے گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ سفیر نے اپنا گلاس ختم کر لیا اور ابراہیم یوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دودھ نہیں پسند، اس لیے اس نے چچکتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کس کو پسند نہیں ہوتا؟ اس نے حیرت سے ابراہیم کا چہرہ دیکھا۔ بس کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا۔ ابراہیم کو لگا کہ اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ بھائی تمہیں پتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہم نے آج پورے 1 مہینے بعد دودھ پیا ہے۔ اس لڑکے نے کہا تو ابراہیم ششدر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ سا بولا۔ مطلب کہ یہ جنگ کے بعد دودھ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اس لیے ہم پچھلے 1 ماہ سے اس نعمت کی شکل تک نہیں دیکھ سکے، اور تم پسند ناپسند کی بات کر رہے ہو؟ اس نے افسوس سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ ہاں وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں، مگر نہیں بھائی، تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ لڑکا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کی ماں اب اس کے پاس بیٹھی اونگ رہی تھی، جبکہ وہ 10 سالہ لڑکی آ کر قالین پر ان کے پاس ہی بیٹھ چکی تھی۔ محل میں رہنے والا نہیں جانتا کہ جھونپڑی والے کی کیا ضروریات اور خواہشات ہیں۔ جو تم لوگوں کی ضروریات ہیں نا، وہ ہماری لا حاصل سی خواہشات ہیں۔ بس اتنا فرق ہے۔ اس لڑکے نے کچھ سوچ کر کہا تو ابراہیم نے چمبے سے دیکھا ایک پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ایک چونٹی گندم کے دانے کو کتنے دنوں کی مشقت کے بعد اپنے مسکن میں لے کر جاتی ہے۔ ایک عقاب جو بلندیوں پر اڑتا ہوا میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ایک کچھوا 1 میل چلنے کے لیے کتنے قدم اٹھاتا ہے۔ ابراہیم کا دماغ سن ہو رہا تھا، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے، سردی کی وجہ سے، یا سفیر کی باتوں کی وجہ سے۔ نرم گرم بستروں میں سونے والے نہیں جانتے کہ منفی درجہ حرارت میں کھلے آسمان تلے نیند آتی ہے یا موت۔ اس کی باتیں ابراہیم کو شل کر رہی تھی۔ میں دودھ پی رہا ہوں۔ ابراہیم نے گھبرا کر دودھ کا گلاس اٹھایا اور سفیر کی مزید باتیں سن کر وہیں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ لڑکا ایک پل میں شدت پسند سا ہو جاتا تھا۔ سفیر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم لوگ تو ہماری اذیت سن بھی نہیں سکتے، سہنا تو دور کی بات۔ اس نے بات مکمل کی، مگر وہ بات ابراہیم کو اندر سے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ واقعی جہاں سے آیا تھا وہاں یہ سب باتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہاں تو امن تھا، اور امن والے لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں۔ وہ خواہشوں اور آسائشوں کی بات کرتے ہیں۔ امن والے لوگ بھوک اور افلاس کی بات کہاں کرتے ہیں۔ وہ تو تضاد کی بات کہاں کرتے ہیں۔ وہ تو بس سکون کی بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں۔ وہ رات ابراہیم نے ان کے گھر ہی گزاری تھی، اور وہ سفیر گیسٹ روم میں سو گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے تھے۔ اس وقت وہ لوگ امو کے ٹاؤن میں تھے۔ روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس پر چلتی سفیر کی کھٹارا ٹیکسی نے ابراہیم کا ہاضمہ اتھل پتھل کر دیا، مگر وہ صبر کے ساتھ بیٹھا رہا۔ گاڑی ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئی۔ گلی میں ادھر ادھر بچے کھیلتے نظر آئے، معصوم سے خوبصورت سے بچے جن کے چہروں پر الگ ہی نور تھا۔ ان کا لباس بے شک کٹا پھٹا سا تھا، مگر ان کے چہرے پر نور تھے۔ وہ لوگ آسمانی معلوم ہوتے تھے، وہ زمینی نہیں تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سیدھا جنت سے اترے ہیں، اور ان کو سیدھا واپس جنت میں ہی جانا ہے۔
وہ خوبصورت سے چہرے ابراہیم کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ گاڑی کی رفتار اب سست تھی۔ ابراہیم کی جانب کا شیشہ کھلا تھا۔ اس کا لباس، اچھا لباس اور اس کے ہاتھ پر بندھی ایک اچھی سی گھڑی یہ ان بچوں کو متاثر کر رہی تھی۔ ابراہیم مسکرا کر ان کے پرنور چہرے دیکھتا رہا۔ گاڑی تنگ گلیوں سے ہوتی ہوئی اب ایک دوسرے ٹاؤن میں داخل ہوئی۔ ابراہیم نے ونڈ اسکرین سے دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ کسی آفت زدہ علاقے میں آ گیا ہے۔ سامنے عمارتیں نہیں بلکہ کھنڈرات تھے۔ وہ چار چار منزلہ عمارتیں تھیں جو کہ اب کسی کھنڈر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کسی ایک پورشن کو تو کوئی پوری کی پوری عمارت ہی تباہ ہو چکی تھی۔ لوگوں کا مال زمین بوس ہو چکا تھا، لوگوں کے خواب اس وقت ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹایا۔ آس پاس کچرے اور ملبے کے ڈھیر تھے۔ بس، سفیر نے ایک بلڈنگ سے سامنے آ کر گاڑی روک دی۔ چلو بھائی، آ جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے۔ سفیر گاڑی لاک کرتا ہوا باہر نکلا۔ ابراہیم پر تو سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ ایڈریس چٹ دینا ذرا۔ سفیر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ابراہیم نے بنا پلکے جھپکائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پرچی نکال کر دی۔ سفیر نے وہ پرچی تھامی اور آگے بڑھ گیا، جبکہ ابراہیم کے قدموں میں ہمت نہیں تھی آگے بڑھنے کی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ اس تباہ حال بستی کو دیکھے گیا۔ وہاں ابھی بھی کچھ گھروں میں موجود لوگ تھے۔ کچھ عورتوں نے کپڑے دھو کر اپنی اپنی چھتوں پر سوکھنے کے لیے ڈال رکھے تھے۔ اس کے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس تباہ حال بستی میں ابھی تک زندگی کی رمق باقی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ صفا کی آنکھ کھلی۔ آج اس نے پھر سے دوا کھائی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ رو رو کر اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی جلن ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور اپنی شال اٹھائی۔ وہ اٹھی اور اپنا جوتا پہنا اور پانی کا جگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے واٹر ڈسپینسر سے پانی کا جگ بھرا مگر حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے جگ وہیں کاؤنٹر پر رکھا اور ایک گلاس اٹھایا۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا، وہیں کھڑی ہو کر پانی پینے لگی۔ اس کا حلق خشک تھا۔ اپنی کی ایک ایک گھونٹ، پانی کی ایک ایک گھونٹ اس کو نئی زندگی بخش رہا تھا۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے ایک اور پانی کا گلاس بھرا اور لبوں سے لگایا۔ وہ پانی پیتے پیتے پلٹی تو اس کی نگاہ اس کھڑکی پر گئی جو لان کے عقبی حصے میں کھلتی تھی۔ وہ کھڑکی کھلی رہ گئی۔ صفا نے پانی کا گلاس واپس کاؤنٹر پر رکھا اور کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ زہرا نے ونڈو کھلی چھوڑ دی تھی، اگر کوئی بلی آ گئی تو۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور کھڑکی بند کرنے لگی، مگر وہ ٹھٹکی۔ لان میں کوئی تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی جانب پشت کی تھی۔ اس حصے میں اندھیرا تھا، اس لیے صفا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کون ہے، لیکن پھر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ مڑی۔ اس وقت وہاں کون ہے؟ کیا وہ ابراہیم ہے؟ وہ ناخن دانتوں میں دبائے سوچ رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ کیوں ہوں گے بھلا؟ اس نے سر چٹکا۔ تو کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوبارہ مڑی اور کھڑکی کھولی۔ پھر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے ذرا دیکھا۔ صفا کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ شخص سلیو لیس ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ابراہیم ہی تھا۔ شام سے انہیں کپڑوں میں تھا۔ صفا کے دماغ میں جھماکے ہوئے۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ صفا کا سوچ سوچ کر دل بند ہونے لگا۔ کیا ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ نہیں، یہ کیوں لڑیں گے بھلا؟ وہ تو پھر ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کو سجل؟ صفا سوچتے سوچتے خاموش ہو گئی۔ تو کیا ابراہیم کو سجل کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا۔ مگر اتنی ٹھنڈی میں یوں بیٹھے ہیں، اگر بیمار پڑ گئے؟ صفا نے افسوس سے دیکھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا تھا، اس بیت کی کرسی سے ٹیک لگائے، سامنے ہوا میں گھورتا ہوا۔ صفا فوراً وہاں سے نکلی اور دروازے کے ساتھ پڑے ہینگر سے ابراہیم کا ایک کوٹ اٹھایا اور باہر بھاگی۔ ٹھنڈی ہوا نے صفا کو ایک پل کے لیے تو چونکا دیا تھا۔ مصر کا موسم شدید ہوتا تھا۔ گرمیوں میں سخت گرمی تو سردیوں میں سخت سردی۔ اس وقت بھی خون جما دینے والی سردی تھی۔
ठंडी हवाएं रूह तक में पेवस्त हो रही थी। तूफान इससे 2 कदम के फासले पर थी। इसके कदमों की रफ्तार सुस्त हुई। इसने एक पल के लिए सोचा कि वो लौट जाए। अगर इब्राहिम को गुस्सा आ गया तो? इसने एक पल के लिए सोचा, मगर फिर वो आगे बढ़ गई। इब्राहिम न जाने किन सोचों में गुम था। इसकी आंखें फिजा में एक ही नुक्ते पर मरकूज थी कि इसको अपने कंधों पर किसी शय का लम्स में महसूस हुआ। वो झटका खाकर मुड़ा। सिफास के कंधों पर कोट रख रही थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी में इसने एक पल में इस लड़की को पहचान लिया था। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने वहीं बैठे बैठे गर्दन मोड़कर पूछा। ये कोट देने आई थी। सिफा ने कोट इसके कंधों पर रखा और इसके सामने आ खड़ी हुई। और तुमसे किसने मांगा कोट? इब्राहिम ने सख्त तासुरात सजाए कोट खींचकर हाथ में पकड़ा। वो, आप यहाँ ठंड में क्यों बैठे हैं? हुरिया से लड़ाई हुई है? सिफा ने नॉर्मल से अंदाज में पूछा तो इब्राहिम ने इसको घूरा। तुमसे मतलब? जाओ जाकर सो जाओ। इसने खजलत से कोट एक बाजू पर रखा। मगर ठंड बहुत है। सिफा ने अपने दोनों कंधों पर हाथ रखे इधर उधर देखा। वो ठिठर रही थी। इब्राहिम ने इसको देखा तो पहले इसको हैरत हुई, फिर इसको गुस्सा आया। और तुम इस ठंड में क्या करने आई हो? वो बैठे बैठे दबे दबे गुस्से में बोला। वो, क्योंकि आप ठंड में हैं बैठे हैं। सिफा के लब कपकपाना शुरू हो गए थे। इब्राहिम ने मुट्ठियां भींच ली। तो अगर मैं कल को जहन्नुम में जाऊंगा तब भी तुम पीछे पीछे चली आओगी? वो जबड़े भींचे सख्त नागवारी सजाए बोला। तो सिफा ने एक पल के लिए इसकी आंखों में देखा। वह हनूज इसकी जानिब देख रहा था। आप जहन्नुम में नहीं जाएंगे। सिफा ने फीकी सी मुस्कान लिए कहा तो इब्राहिम के असाब ढीले पड़ गए। तुम इस वक्त ये तय करने आई हो कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में? इसने अब कुर्सी के पुर से टेक लगा दी। सिफा ने इसकी बिखरी सी हालत देखी। वो कुछ देर यूं ही खड़ी रही। वो आंखें मूंद किया। सिफा यूं ही जमीन पर बैठ गई। इसके कदमों में इब्राहिम ने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। इससे पहले वो कुछ बोलता इसकी टांग से टेक लगाकर बैठ गई। लड़की, तुम पागल हो? इसने अपनी टांग खींचनी चाही मगर वो रुक गया। प्लीज कुछ देर बैठने दे। सिफा ने बिना मुड़े गुजारिश की। वो शशतर रह गया। उठो, अंदर जाओ। इसने फौरन ऑर्डर दिया। इब्राहिम प्लीज। सिफा की आवाज लर्जी थी। वो ठिठका। इब्राहिम ने सर झटका और फिर जो कोट सिफा के लिए लाई थी इसने वो सिफा के शानों पर ही फैला दिया। क्यों इतनी जिद्दी और बागी होती जा रही हो तुम? वो नर्म मगर थके से लहजे में बोला तो सिफा ने मुड़कर देखा। वो झुककर उसके कंधों पर कोट दुरुस्त कर रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा बना दिया गया है, सिर्फ कहते सिफा दोबारा सामने देखने लगी। इब्राहिम दोबारा कुर्सी के पुछ से टेक लगा गया। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर इब्राहिम ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। खतीजा बेगम अपने कमरे में सो रही थी। ख़याम कुरैशी वहां मौजूद नहीं थे। कमरा तारीक था। इस दौरान इनके साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल बजने लगा। खतीजा बेगम फौरन उठकर बैठी। जब से इब्राहिम गोरसी इन लोगों के लिए कहर बना था, वो एक जरा सी आहट पर यूं ही उठ जाया करती थी। इन्होंने फौरन मोबाइल उठाया। कोई प्राइवेट नंबर था। इन्होंने डरते डरते कॉल उठाई। हेलो। सामने खामोशी रही। हेलो, कौन है? वो दोबारा बोली, मगर सामने से कोई जवाब न आया। कौन है? खतीजा बेगम ने अब की बार ऊंची आवाज में पूछा। क्या ज़ावियार तुम हो? वो बोली तो इधर बैठे इब्राहिम के जबड़े तन गए। नहीं। एक भारी मर्दाना आवाज फोन के इस पार गूंजी तो खतीजा बेगम के कलेजे को हाथ पड़ा। वो इस आवाज को लाखों में भी पहचानती थी। वो इनके कहर की आवाज थी। सिफा ने गर्दन मोड़कर देखा। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो दोबारा सामने देखने लगी। वो बस यूं ही वहां कुछ देर बैठना चाहती थी। वो एक खामोश सी मुलाकात चाहती थी। वो इब्राहिम से, इस इब्राहिम से नहीं जिसको इसके घर से ज़बरदस्ती घसीट कर लाया था, बल्कि इस इब्राहिम से जिसको इस वजह से कीनू नहीं खाने देता था कि कहीं इसका गला खराब ना हो जाए। वो बचपन के इस दोस्त के पास बैठना चाहती थी जिसके पास होने पर वो खुद को महफूज समझती थी। जावियार की मौत। इसके अगले अल्फाज पर सिफा ने एक बार फिर से गर्दन मोड़कर देखा। अब इब्राहिम।
खतीजा बेगम ने टूटे-फूटे लहजे में इसका नाम लिया। हाँ, इसने सिफा की जानिब देखा जो कि सवालिया नजरों से इसकी जानिब देख रही थी। सिफा, मेरी बच्ची कहाँ है इब्राहिम? तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरी से बात करवा दो। वो तड़प कर रह गई। इब्राहिम ने खामोश सी निगाह उलझी सी बैठी सिफा पर डाली और फिर मोबाइल इसकी जानिब बढ़ा दिया। सिफा ने उलझी उलझी सी निगाहों से इसको देखा। इब्राहिम ने दोबारा इशारा किया तो सिफा ने फोन पकड़ लिया और झिझकते हुए कान को लगाया। हेलो, सिफा ने मीठी सी आवाज में कहा तो इधर खतीजा बेगम ने अपने सीने पर हाथ रखा। इनकी ममता इस वक्त तड़प और सुकून की मिली जुली कैफियत में थी। एक तरफ इनको इसकी आवाज़ सुनकर सुकून मिला तो दूसरी जानिब इसकी जुदाई ने इनका कलीजा चीर दिया था। हेलो, सिफा ने दोबारा कहा क्योंकि दूसरी जानिब से बस सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मेरी बच्ची, खतीजा बेगम तड़प कर पुकारी तो सिफा की आंखों में पहले से बेयकीनी उतरी। इसने अचंभे से मुड़कर इब्राहिम की जानिब देखा। वो सरतासरात लिए कायम किए बैठा रहा। फिर सिफा की आंखों में पानी उतरा, तड़प का, जुदाई का और तशकर का। अम्मी, सिफा ने अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकी रोकी। सिफा, सिफा तुम ठीक हो ना? खतीजा बेगम ने छूटते ही पूछा। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बाबा, सिफा ने हिचकियों के बीच इनका हाल अहवाल पूछा। हम्म, ठीक है। सिफा, मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? इन्होंने तड़पते दिल के साथ इससे तस्दीक चाही। जी अम्मी। सिफा ने दोबारा मुड़कर इब्राहिम का चेहरा देखा। वो नजरें चुरा क्या। मैं ठीक हूँ अम्मी। वो मुस्कुराई। वो इस हालत में भी मुस्कुराई। वो इस कर्ब भरे वक्त में भी मुस्कुराई थी। इब्राहिम ने मुड़कर इसकी मुस्कुराहट देखी थी। वो कैसी मुस्कुराहट थी। वो इस मुस्कुराहट को पहचानता था। इब्राहिम को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। वो एक मुस्कुराहट इसको घसीट कर वापस फंसा ले गई थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।